गए
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چلتے سورت کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھانچے ماں کا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسنین رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے معلومات فرمائے۔ آمین آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب جلال کی طرف سے عطا کر وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے بلغا، خطبہ اور شعراء حیران و شدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل ہوں گے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سرپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ظاہری قوتوں کو ذرا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرت چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں اس کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے پر حماقت ٹھکرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس سچ افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن آپ سے قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کی نہ ہو کہ جب یہ قرآن رب کائنات کا مقدس عظیم الکلام ہے، اور کی نہ ہو کہ جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے، جس مہینوں میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس کلام اور پاکیزہ تمام کلاموں سے افضل و برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خدا تعالی شان کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے: جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس غیر قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے وما علینا الا البلاغ وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن وعلمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ سامعین گرامی، دنیا کی قرآن میں دنیا کے مقدس کتاب جسے اللہ تعالی نے اپنے
لگی اور جو مسلم کی آنکھ کھلنے لگی. حضرات قرآن کیا ہے؟ قرآن دستور حیات ہے, زندگی سنوارنے کا سامان ہے, ہدایت کا نور ہے, حقہ منصور ہے. قرآن کے آگے عالم میں ایک انقلاب روانہ ہو گیا. قرآن نے شہر بلدی مسجد بنداری معاشرہ ونصلي على رسول الكريم. أما بعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. سامعین اکرامی, قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالات تھی وہ ناقابل ہوا ہے, لیکن قرآن پاک کا ہے معجزہ تھا کہ اس کے آتے دنیا میں خدا پاگا اور کفر شرک کی تاریخ چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آنکھ بھوننے لگی. حضرات قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے, زندگی چھوڑنے کا سامان ہے, ہدایت کا نور ہے, حق کا منصور ہے. قرآن کے آگے عالم میں ایک